کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی انسان کو لاجواب کرنا ہو تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے تم ہی کہہ دو، تم تو جانتے ہو۔ جی جی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کس چیز سے ان کو پیدا کیا ہم جانتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ جی جی ان کو کس چیز سے ہم نے پیدا کیا یہ جانتے ہیں، یہ بھی جانتے، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ وہ کس سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے اصل کیا ہے۔ اگر اس کی اصل آدم علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے تو وہ مٹی کی اس کی اصل ہے، اور اگر عام بنی نوع انسان کی طرف اس کے اصل کو لوٹایا جائے تو ظاہری بات ہے کہ وہ حقیر نطفے سے پیدا کیا جاتا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو پہلا غسل بھی خود سے نہیں کر پاتا ہے، جی، اور جب جاتا ہے تو آخری غسل بھی خود سے نہیں کر پاتا۔ جی بہت پیاری بات۔ اور مولانا مادر رحم میں بھی جو بچے کی کیفیت ہوتی ہے، چاروں طرف سے وہ غلاف کے اندر لتھرا ہوتا ہے، بعض اوقات زچگی کے بعد میں جو بچہ سامنے آتا ہے وہ بہت ساری گندگی کے اندر، غلاظت کے اندر جو ہے وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جب انسان اپنے حالت کو دیکھے گا تو میرے خیال سے یہ آیت اور زیادہ مترشح ہو جاتی ہے اور زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، انشاءاللہ تعالی آج سورہ المعارج کی یہ آخری نشست ہوگی جس میں ہم لوگ کوشش کریں گے اس سورہ کی آخری چند آیات جو رہ گئی تھی ان کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ میرے ساتھ میں مولانا عبدالستار ندوی صاحب ہیں۔ آیتوں کی تلاوت ہوگی، اس کی ترجمانی ہوگی، اور پھر ایک ایک آیت کی تفسیر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین۔ صدق اللہ العظیم۔ بس اے نبی، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر تقریباً 36 ہے، 36 اور 37 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کفار و مشرکین کے حرکتوں کے تعلق سے کہنا ہے کہ یہ ایسا کیا معاملہ ہے۔ تو مومن بھائی، یہاں پہ میرے خیال سے مفسرین کے مختلف آراء ہیں۔ جی جی جی، تو میں سوچتا ہوں کم سے کم 2 رائے اگر آ جائیں سامنے۔ جی، ایک رائے تو یہ ہے کہ جس طریقے سے سورہ مدثر کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کیا بات ہے کہ جب قرآن ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور قرآن مجید کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو جس طریقے سے گدھے ڈر کر اور خوف سے شیر سے دور بھاگتے ہیں، اسی طریقے سے یہ مشرکین مکہ بھی اور کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منتشر ہو جاتے ہیں، یعنی فرت من قصورہ کا لفظ آیا۔ جی جی جی، تو یہ ایک تفسیر یا ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے، اور میرے خیال سے زیادہ تر مفسرین اس کی طرف گئے ہیں، کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرتے تھے، اور خاص طور پر جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ اس کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ جو کوئی بھی ایک بار کلام کو سن لیتا ہے، اللہ کے کلام کو سن لیتا ہے، تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کھڑے رہ کر دعوت دیتے یا کلام اللہ کی تلاوت کرتے تو ان کی یہ کوشش ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹیمیڈیٹ کیا جائے، یا ان کو ڈرایا جائے، یا ان کو مرعوب کیا جائے، اور اسی لیے وہ جماعتوں میں بٹ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ کر لپکتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں لپک کر آنا، اور اس دوران شور و غل بھی کرتے تھے۔ اور اسی سلسلے میں ایک آیت مولانا قرآن مجید میں آئی ہے جس میں کہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ جب یہ اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے، کفار یہ کہتے تھے جب کلام اللہ کے قرآن مجید کی جب آیتیں پڑھ کر سنائی جائے تو تم اس وقت خوب شور و گل کرو، ہاں، تاکہ اگر لوگوں نے قرآن مجید کو سن لیا تو پھر قرآن مجید تم پر غالب ہو جائے گا، لیکن اگر تمہارے شور و گل میں قرآن مجید کی آواز ڈھک گئی اور چھپ گئی تو تم غالب آ سکو گے۔ ادروائز قرآن مجید کے سننے کے بعد میں کفار اور مشرکین اور منکرین کا قرآن مجید پر غالب آنا ناممکن۔ تو یہ بھی ایک میننگ اور یہ بھی ایک معنی ہو سکتی، مطلب ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں موین بھائی یہ کہتا ہوں کہ زیادہ تر مفسرین نے تو یہی دوسرا مطلب بتایا ہے۔ جی، اور آیت کے الفاظ کو اگر دیکھیں اور وہ جو حالات رہے ہوں گے اس پر غور کریں تو یہی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ جی،
اب اس میں ایک لفظ آیا مہطعین. مہطعین کا مطلب ہوتا ہے گردن لمبی کر کے تیز تیز چلنا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دبانے کے لیے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھا پائی والا معاملہ نہیں ہے. اس لیے دائیں اور بائیں کا نام آیا ہے، اس لیے کہ آدمی ہاتھا پائی آگے سے کرتا ہے. تو مہطعین یعنی لمبا، گردن لمبی کر کے تیز تیز دوڑنا. اس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو وہ اپنی باتوں کے ذریعے دبانا چاہتا ہے. اس لیے کہ جب انسان کسی کی بات کو دبانا چاہتا ہے تو زور سے اونچی آواز میں بولتا ہے اور گردن اونچی کرنی پڑتی ہے. جی مولانا اس کو اس بات سے بھی جوڑیے، جیسے کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ جب باہر سے لوگ آتے تھے تو ان سے باقاعدہ تاکیداً یہ کہتے تھے کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ سنو، اور اس کے لیے اگر چاہیے تو تم اپنے کانوں میں کپاس یا روئی ڈال دو. اور کئی ایسے واقعات میں ملتے ہیں کہ بعض باہر سے آنے والے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سننے کی خاطر انہوں نے اپنے کانوں کو بند رکھا تھا. طفیل کے بارے میں اور طفیل بن دوسی کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے. اور جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کلام سن لیا تو پھر وہ ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم. ترجمہ، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ تو گویا یہ بھی کفار مشرکین کی طرف بات کہی گئی ہے، اس لیے کہ کفار مشرکین اپنی ان تمام حرکتوں کے باوجود وہ بسا اوقات کہا کرتے تھے کہ ایک تو ہم ماننے والے نہیں ہیں کہ آخرت قائم ہوگی، جنت و جہنم میں لوگ جائیں گے، اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور اگر آخرت قائم بھی ہو گئی تو جس طریقے سے اللہ نے ہمیں دنیا میں نوازا ہے نعمتوں سے، امید یہی کہ آخرت میں ہم ہی سرفراز ہوں گے، اور یہ جو مسلمان ہیں جو دنیاوی حالت کے حساب سے بہت کمزور ہیں، آخرت میں بھی ایسے ہی رہیں گے. مولانا آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری جو فراوانی ہے اور جو خوشحالی ہے اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے، وہ تو بہرحال اللہ کا ان کے نزدیک جو کچھ بھی نظریہ ہو یا جو آئیڈیالوجی ہو، بہرحال ایک خدا کے اور ایک خالق کے اور ایک مالک کے یا ایشور کے قائلین ہیں اور قسمت کے بھی قائلین ہیں. وہ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں خوشحال ہے اور ہم صاحب اقتدار ہیں اور بہت کثرت سے ہمیں مال اور دولت ملی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا، ہمارا ایشور، ہمارا بنانے والا، ہمارا پالن ہار ہم سے خوش ہے اور ہم سے راضی ہے، اسی لیے ان تمام نعمتوں سے ہم کو نوازا گیا ہے. اور جب ہم اس دنیا میں نوازے گئے ہیں، جب ہمارا ایشور، ہمارا خدا ہم سے راضی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اگر قیامت ہوئی اور اس کے بعد میں آخرت بھی واقع ہوئی تو وہاں بھی ہمارا پروردگار، ہمارا خدا اسی طریقے سے ہم کو نعمتوں سے نوازے گا. اور اسی بات کی جو ہے یہاں نفی کی جا رہی. اس وقت کے مشرکین اور کفار کے سامنے اس بات کی نفی کی جا رہی ہے، اور چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، تو آج بھی جو لوگ اس خوش فہمی میں یا اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خوش فہمی میں سے ان کو باہر نکالتا ہے. گویا کہ آخرت فراموشی کے اسباب میں سے ایک سبب مال و دولت کا ہونا بھی ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سورہ ہمزہ میں لفظ آیا ہے نا. تو گویا کہ مال و دولت کا ہونا جس طریقے سے خدا کی یہ نعمت ہے، اگر انسان اس کے حقوق کو ادا نہیں کرے اور اللہ اس کا دل جو ہے بینا دل نہ دے تو پھر سمجھیے کہ بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مولانا وہ بڑی پیاری حدیث ہے نا کہ میں تم میں مال کے فتنے سے زیادہ ڈرتا ہوں، کہ مال آ جانے کے بعد میں خدا فراموشی اور دین فراموشی زیادہ عام طور پر مشاہدے میں آتی ہے. بہت ممکن ہو، بہت مشکل ہوتا ہے بچنا. کسی نے کہا نا، شاید بہادر شاہ ظفر نے کہا ہے کہ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے، اس کے بعد کچھ اور الفاظ ہیں، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو گویا کہ عیش اور تیش یہ دو ایسی حالتیں ہیں جن میں انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. کلا انا خلقناہم مما یعلمون.
ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خوب جانتے ہیں۔ موہن بھائی یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے، ترتیب کلام کو ذرا تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے۔ جی یہاں پہلے یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کا یہ رویہ ہے، جی پھر اس کے بعد یہ بات آئی کہ وہ جنت میں داخل ہونے کی امید رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، اعمال چاہے جیسے بھی ہو، اور اس کے بعد اللہ نے ایک ایسی آیت لائی جس سے جوڑ نہیں لگتا پچھلی آیت کا۔ نہیں تو مولانا یہاں بعض مفروضات ہیں تو جہاں بھی کلا کا لفظ آتا ہے ہرگز نہیں، مطلب جو سننے والا یا سمجھنے والا جو ایک مفروضہ قائم کر کے بیٹھا ہے، اس کا جو ایزمپشن ہے کہ یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہے اور مرنے کے بعد میں ہم لوگ بھی جنت میں جائیں گے، اس کی بہت ہی ایمفسس کے ساتھ میں اور بہت ہی تاکید کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہاں تردید کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہرگز نہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جنت میں ہرگز نہیں جائیں گے، کیونکہ جس مادے سے، جس حقیر مادے سے ہم نے تمام انسانوں کو بنایا ہے ہم جانتے ہیں، تو ان کا یہ غرور اور ان کی یہ سرکشی ان کو زیب نہیں دیتی۔ اور قرآن میں بار بار جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے کہ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اور سورہ طارق میں بھی آیا ہے اور دوسری جگہ پہ بھی جو ہے اس قسم کے بیانات آئے ہیں کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان ہونے کی وجہ سے بحیثیت انسان وہ جنت میں جانے کا مستحق ہے، تو پھر سبھی لوگ، سبھی انسان جنت میں جائیں گے، کیا برے کیا بھلے، کیا اچھے کیا برے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے نظام عدل و قسط کے ایک دم متضاد بات ہے، یہ منافی ہے اس کے، تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر مزید اس کی تشریح کی۔ گویا کہ جنت میں جانے کا حقدار وہ انسان ہونے کی بنیاد پر سمجھ رہے ہیں، تو انہیں جاننا چاہیے کہ تمام انسانوں کو پھر جنت میں جانا چاہیے۔ تو گویا کہ صرف انسان ہونے کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اپنے اندر انسانیت پیدا کرنے کی بنیاد پہ کوئی جنت میں جائے گا، خدا اور رسول کے احکامات کی پابندی کرنے کے بعد جائے گا۔ اور اس میں مومن بھائی ایک بات اور، یہ بہت منہ توڑ جواب اس کو کہا جائے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی انسان کو لاجواب کرنا ہو تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے تم ہی کہہ دو، تم تو جانتے ہو۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کس چیز سے ان کو پیدا کیا ہم جانتے ہیں، یہ نہیں کہا ان کو کس چیز سے ہم نے پیدا کیا یہ جانتے ہیں، یہ بھی جانتے، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ وہ کس سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے اصل کیا ہے۔ اگر اس کی اصل آدم علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے تو وہ مٹی کی اس کی اصل ہے، اور اگر عام بنی نوع انسان کی طرف اس کے اصل کو لوٹایا جائے تو ظاہری بات ہے کہ وہ حقیر نطفے سے پیدا کیا جاتا ہے۔ تو دونوں ہی معاملوں میں بے حیثیت انسان کی شروعات ہے یا انسان کی اصل ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے۔ یعنی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو پہلا غسل بھی خود سے نہیں کر پاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو آخری غسل بھی خود سے نہیں کر پاتا۔ بہت پیاری بات۔ اور مولانا مادر رحم میں بھی جو بچے کی کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی چاروں طرف سے وہ لتھڑا ہوتا ہے، غلاف کے اندر لتھڑا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے جب زچگی کے بعد میں جو بچہ سامنے آتا ہے وہ بہت ساری گندگی کے اندر، غلاظت کے اندر جو ہے وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ نہلایا جاتا ہے اور پھر اس کی ناف کو قطع کیا جاتا ہے۔ تو یہ جب انسان اپنے حالت کو دیکھے گا تو میرے خیال سے یہ آیت اور زیادہ واضح ہو کر وہ اگر اس کو تصور کرے اپنے وہ بچے کی ولادت کی، تو یہ آیت اور زیادہ مترشح ہو جاتی ہے اور زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ مولانا یہاں آپ کو تھوڑا سا قسم کے بارے میں آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ یہاں واپس فلا جو ہے، لا کی جو معنی آتی ہے، ہم نے بار بار قرآن مجید کی تشریحات میں بتایا ہے کہ یہ لام زائد نہیں ہے،
یہاں اللہ تعالیٰ کسی ایک مفروضے کی تردید کر کے خود اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے. مشرقوں اور مغربوں کا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں تمام مشارق اور تمام مغارب کا رب ہوں. تو سننے والے کے ذہن میں ایک یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مشرق اور مغرب کہتا ہے مولانا, کہیں مشرقین اور مغربین کہتا ہے, اور یہاں مشارق اور مغارب کہا گیا ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ اس کو جی ناظرین کے سامنے ایک بات اور واضح میں کر دوں جی کہ یہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور وہ جو ہو رہی ہے کفار مکہ کے سامنے جو کہ آخرت کے دن کے منکر تھے, جی تو آخرت کے دن کے منکر تھے, تو اللہ رب العزت فلا اقسم برب المشارق والمغارب کہہ رہے ہیں کہ اختیار تو اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ ہے کہ جو ڈوب گیا اس کو نکال دیتا ہے, جی اور جو نکل گیا اسے ڈوبو دیتا ہے. جی تو مشرق و مغرب میں ڈوبنے اور ابھرنے کا معاملہ رہتا, تو پھر تم انسانوں کی کیا حیثیت ہے جس کو پیدا کرنے کا دوبارہ کیوں نہیں اگا سکتا ہے, دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ ایک لفظ ہے مشارق والمغارب, یعنی یہ جمع ہے, یعنی طلوع ہونے کی جگہ اور غروب ہونے کی جگہ. اور اس زمانے میں معین بھائی اس کا سمجھنا اور آسان ہے. آج تو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. ہم جانتے ہیں کہ مشرق سورج جب صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو اس کے مختلف زاویوں سے اور اینگل سے وہ طلوع ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کا پورا سلسلہ دیکھیں کہ ایک سال کے اندر جو ہے وہ ایک سمت سے نکلتا ہے, ایک زاویے سے نکلتا ہے, اور سال کے آخر تک اس زاویہ جو ہے وہ بہت تبدیل ہو جاتا ہے. جی تو اگر آپ ان کے ایکسٹریمز کو لے لیں تو وہ دو مشرق ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ تمام زاویوں کو لیں تو وہ ایک سے زیادہ مشرق ہو جاتے ہیں. تو اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کو آج سمجھا جا سکتا ہے. میرے خیال سے 1400 سال پہلے سمجھنا اس کو بہت زیادہ مشکل ہے. جو لوگ عام طور پر مشاہدہ کرتے ہیں وہ اس بات کا مشاہدہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں, جو میں نے بارہا کیا ہے. جب اگر آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہو جہاں سے سورج کا طلوع آپ کو نظر آتا ہے تو آپ ایک نشان قائم کیجئے اور دیکھیے کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے. آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آہستہ آہستہ آج سورج اس پیڑ کے پاس سے طلوع ہوا, پھر وہ پیڑ سے ہٹتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ کافی دور ہٹتا نظر آتا ہے. تو پورے سال میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سورج کے طلوع ہونے کا زاویہ جو ہے بہت تبدیل ہو جاتا ہے. تو آپ جب اس کے دونوں کناروں کو دیکھتے ہیں تو دونوں کنارے مشرق ہے, اور وہ دو کناروں کو ملا کر آپ مشرقین کہیں یا اس کے ہر زاویے کو جہاں سے وہ طلوع ہو رہا ہے اس کو آپ ملا دیں تو وہ بہت زیادہ مشرق کی جمع بن جائیں گی, مشارق بن جائیں گی. بلکہ یہ بھی اگر دیکھا جائے کہ سورج آج یہاں غروب ہے تو کہیں طلوع ہے, وہاں غروب ہے تو کہیں طلوع ہے, تو کئی مشارق اس کے ہو گئے. جی یہ بھی ایک معنی مولانا صحیح کہا آپ نے کہ آج ہم اس وقت جب رات میں یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا وغیرہ میں اس وقت سورج نکلا ہوا ہے, نصف النہار کے اوپر ہے اس وقت. تو وہاں تو مشرق ہو گئی اور یہاں پہ مغرب ہو گئی. تو یہ بھی ایک معنی لی جا سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا انا لقادرون, بے شک ہم قادر ہیں کس بات پر, علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین, اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ پر کوئی ان سے بہتر لوگ لے آئیں, اور ہم سے کوئی بازی لے جانے والا نہیں, ہم کسی سے ہارنے والے نہیں ہیں. تو گویا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی دوسری قوم لا دے, اور یہ بارہا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو معزول کیا ہے, اس کی جگہ پہ دوسری قوم لایا. لیکن ایک اور بات مولانا جو میں کہنا چاہوں گا, اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھیے اس زمانے میں واقعی میں جب 1400 سال پہلے انسانوں کو اس بات کا بالکل خیال بھی نہیں تھا, تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ سورج کتنا بڑا کرہ ہے یا سورج کتنا بڑا ستارہ ہے. آج ہمارے سمجھ میں آتا ہے جب ہم ایسٹرولوجی کو پڑھتے ہیں اور فلکیات کو پڑھتے ہیں, اور فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ سورج اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 10 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اتنے نہ صرف اس ایک ستارے کو بلکہ دنیا میں جتنی کہکشائیں ہیں اور جتنے ستارے ہیں, اور اس ستارے سورج سے بڑھ کر اور بڑے بڑے ستارے ہیں, وہ میرے اشارے کے اوپر ناچ رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور میرے مطیع و فرما بردار ہے. تو آپ مطلب انسان اللہ تعالیٰ کی
قدرت قاہرہ کے بارے میں تھوڑا سا تصور یا اس کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے، اس کی کیا طاقت ہے، اس کا کیا علم ہے، تو جب وہ اتنے بڑے بڑے ستاروں کو، کہکشاؤں کو، گیلیکسیز کو کنٹرول کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے دوسری ایک قوم کو لے آنا یا انسانوں کے ایک گروہ کو معزول کر کے ہٹا کر دوسرے گروہ کو یا دوسری قوم کو لے آنا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی بھی مشکل نہیں ہے نا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ، اور یہ اس زمانے سے زیادہ میرے خیال سے آج ہمارے امت مسلمہ کا بھی سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں اور جو اسلام کی دعوت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، قرآن کی دعوت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اپنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان کو عطا کیا ہے اس کے اوپر بڑی اکڑ فو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر سورہ محمد میں ایک بہت بڑی بات کہی ہے جس سے ہم غافل ہیں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ بہت بڑی تنبیہ ہے ہم سب لوگوں کو، امت مسلمہ کو۔ یہاں صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہٹا دیا، معزول کر دیا، اور اس کی جگہ پر امت مسلمہ کو لے آیا، اگر امت مسلمہ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، تم اعراض کرو گے، تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام تم نہیں کرو گے، دعوت کا کام نہیں کرو گے، خیر کی دعوت نہیں دو گے، برائی سے تم نہیں روکو گے، تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، اور وہ قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے گی، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گی وہ قوم، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا۔ میرے خیال سے ایک آیت اس قسم کی ملتی ہے۔ تو عزیزان گرامی اور معزز ناظرین، یہ بات، اس قسم کی جو قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، یہ آیتوں سے انسان کو ڈر جانا چاہیے۔ مجھے یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کیسے نڈر اور بے خوف ہو کر جیے جا رہے ہیں، جانوروں سے بدتر زندگی ہم گزار رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی صاف تنبیہ، وارننگ ہم کو سورہ محمد کے آخر میں دی ہے، اور ہم قرآن مجید پڑھتے چلے جاتے ہیں، ان آیتوں کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے دل پر، ہمارے ضمیر پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور جیسا کہ آج زمانہ دیکھ رہا ہے کہ بہت سارے دوسری قوموں کے لوگ قرآن مجید پر اور اسلام پر ایسا ایمان لا رہے ہیں، اور ان کا ایمان ہمارے ایمان سے بہت زیادہ مضبوط، اور وہ واقعی میں استقامت والا ایمان ان کا ہم کو نظر آتا ہے، بنسبت جو لوگوں کا ایمان پیدائشی ایمان ہے یا وراثت میں جن کو ایمان ملا ہے، اس کے مقابلے میں آپ ان لوگوں کا ایمان دیکھ لیجئے جو اسلام کو سمجھ کر اور قرآن مجید کو پڑھ کر اور سمجھ کر ایمان لا رہے ہیں، ان کا ایمان ہم سے، ان کے ایمان کی کوالٹی اور ان کے ایمان کا مقام ہم سے بہت زیادہ بلند ہے۔ مجھے میں بہت اچھے نقطے کی بات آ گئی۔ ناظرین کے سامنے ایک بات یہ میں پیش کر دوں کہ دیکھیے، نبدلہ کا لفظ آیا، یعنی تبدیلی کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم چاہیں تو تبدیل کر دیں۔ دیکھیے، وہ آیتوں سے تشریح کرنے میں ایک بات کھل کر آتی ہے۔ دیکھیے، اس پہلے آیت جو ہے، جو ہم ابھی تشریح میں دونوں آیتیں ساتھ میں ہم لے کر کے چل رہے ہیں، پہلی آیت میں جو اللہ نے یہ کہا کہ مشارق و مغارب کا رب، تو گویا مشرق اور مغرب، طلوع اور غروب کا سمجھیے کہ ایک پرتو ہے، تو گویا کہ دنیا میں بڑی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی دن کا ہونا اور رات کا ہونا، کائنات کی بڑی تبدیلی جو ہے، جس تبدیلی کو لے کر کے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے کہ یہ سمجھیے کہ خود بخود ہو رہی ہے، الا یہ ہے کہ اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا، یا سمجھیے کہ کوئی انسان اس بات کا قائل نہیں ہو سکتا کہ یہ سائنس کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ کوئی خالق ہے جس کی وجہ سے کبھی تاریکی چھا جاتی ہے اور کبھی روشنی چھا جاتی ہے، تو جس طریقے سے تاریکی کا چھا جانا اور روشنی کا چھا جانا یہ خالق کائنات کی طرف سے ہے، تو اسی طریقے سے یہ تبدیلی بھی ممکن ہے کہ پوری کی پوری قوم کو اللہ تبدیل کر دے۔ تو جس طریقے سے اندھیرا اور تاریکی کی تبدیلی اس کے بس میں ہے، وہ پوری قوم کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور مولانا ایسا بھی نہیں نا کہ تاریخ میں اس کی روایت ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے قوموں کو معزول کیا ہے، اور ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال بنی اسرائیل کی ہے جو ہم سے پہلے کی امت مسلمہ تھی، اور اسی لیے بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ کا اور اس قوم کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ ملتا ہے، اور اسی لیے ملتا ہے کہ یہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے کچھ سبق سیکھے، عبرت حاصل کرے اور نصیحت حاصل کرے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، لہذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل پر پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا۔ جی تو معین بھائی، اس میں فَذَرْهُمْ کا لفظ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، گویا کہ تم انہیں چھوڑ دو۔ ہاں، دنیا میں بھی ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی سے بہت زیادہ تنگ آ جاتا ہے کوئی انسان، تو جو اپنا خاص ہوتا ہے ان کو ہی سمجھانا شروع کر دیتا ہے کہ چلو جانے دو، رہنے دو۔ تو گویا کہ یہ اس آیت کے اس حصے میں اپنائیت بھی ٹپک رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت جانے دو ان کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر کہ اپنائیت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اچھا، کس چیز میں جانے دو؟ یخوضوا ویلعبوا، جس چیز میں لگے ہوئے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وعدے کا دن آ جائے۔ تو یہ مولانا ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ جب ہمارا مخالف یا ہمارا جو مدعو ہے یا جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں یا وہ لوگ جو انکاری ہیں وہ اتنے ہٹ دھرم ہے کہ جب کوئی بات ان کے کانوں سے اندر جا کر دل یا دماغ پر اثر نہیں کرتی اور دائی اپنی حجت تمام کر دیتا ہے، اس کے بعد یہ اس سے کوئی مطلب یہ نہ لے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھئی اب جو لوگ بھی ہمارے سامنے ہیں، جو قومیں ہیں، ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں، انہوں نے اپنی دعوت کا حجت کا کام پورا کیا، مطلب اتنی بار اتنی شدت سے دعوت پیش کی، اس کے بعد میں بھی وہ لوگ انکار کرتے رہے۔ تو ہماری دعوت جو ہے ابھی تک اس مرحلے میں داخل نہیں ہوئی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں، ہم کو تو دعوت کا کام کرنا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا گیا کہ وَلَا نَبْتَغِي الجَّاهِلِينَ۔ یہ جو اس قسم کے ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر جاہل ہوتے ہیں، اور عربی زبان میں جاہل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آدمی حق کو جانتے ہوئے اس کا انکار کر دے۔ جاہل سے مراد ان پڑھ اور گوار کو نہیں کہا جاتا عربی زبان میں، جو حق کو پہچاننے کے بعد میں حق کو ماننے سے انکار کر دے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت لائی ہے کہ لا نبتغی الجاہلین، کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، اور ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے یا ہم جاہلوں سے بحث نہیں کرتے۔ تو وہ ان خاص حالات میں جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ معین بھائی، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو ایک قوم دی گئی تھی، اس قوم کے تعلق سے اللہ کا فیصلہ آنا تھا، ہمارے سامنے وہ معاملہ ہے نہیں۔ نبی کے ساتھ معاملہ آسمان سے جڑا ہوا تھا، کب کیا حکم آ جائے اور کس کے تعلق سے کیسا اللہ کا فیصلہ ہو وہ نبی کو بتا دیا جاتا تھا۔ جی صحیح۔ ہم تو حکم کے پابند ہیں کہ ان کو دعوت دینی ہے، الا یہ ہے کہ دعوت کے نتیجے میں کچھ ایسے مسائل ہو جائے کہ جس کو ہم بول رہے ہیں وہ کچھ ایسی مصیبتیں کھڑی کر دے کہ دوسرے دعوت کے دروازے بھی بند ہونا شروع ہو جاتے، پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک اگر نہیں سنبھل رہا تو دوسرے پر ہم محنت کریں، تیسرے پر ہم محنت کریں۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ نبی کا معاملہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اب اس کا فیصلہ اس طریقے سے ہونے والا ہے، اور ہمیں تو اس کا علم ہے نہیں کہ کس کا فیصلہ کیا ہونے والا ہے۔ جی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دم کھل کر کہا کہ اب اس سے زیادہ جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان سے زیادہ لوگ اب آپ پر آپ کی قوم کے ایمان نہیں لائیں گے، اور اب تم میرے عذاب کا انتظار کرو، اور پھر ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میرے نبی نے 950 سال دعوت دیا ان کو، اور ظاہری بات ہے کہ جب اتنے سالوں میں انہوں نے دعوت کا انکار کیا تو اس کے بعد میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ جتنے نیک لوگ تھے وہ چھٹ کر الگ ہٹ گئے تھے، اور جتنے مجرم لوگ تھے
وہ بھی چھٹ کر اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے وہ حق ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے خود ہی کہا اللہ کا باقی و نفس کا، تو ہم تو سمجھی کہ اس کے شمع بھر بھی اور اسے عشیر تک نہیں پہنچے، تو پھر ہم آج کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فدرہم، مطلب ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے کام؟ ایسا نہیں، الا یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے کہ جس کو ہم دعوت دے رہے ہوں، اگر اس کے پیچھے ہم لگے رہیں دعوت کے لیے تو وہ ایمان قبول نہیں کرے، حالات ایسے بتا رہے ہوں، لیکن اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی طرف جو ہم دعوت پہنچانے کا کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ رک جائے، وہ رکنے کا اگر خطرہ ہو تو آدمی اس کو چھوڑ دے، دوسرے پہ محنت کرے۔ اور ایسا معین بھائی تجربہ ہے ہم لوگوں کا کہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک پر محنت کرتے 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 سالہ سال بیت گئے اور کچھ آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، الا یہ کہ اللہ اگر چاہے تو الگ بات ہے، تو پھر ہم لوگ بہرحال بدل دیتے ہیں اپنا رخ۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ خاشعتا ابصارهم ترہقهم ذلہ ذلک اليوم الذی کانوا یوعدون، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوں گی، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو مومنو ہم چلتے ہیں یوم یخرجون من الاجداث، جب وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے سراعاً تیزی کے ساتھ۔ جی سورہ یاسین میں بھی یہ لفظ اجداث کا لفظ جی سورہ یاسین میں بھی ہے۔ کانہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ اپنے بتوں کی طرف یا ایک گاڑے ہوئے نشان کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوں۔ تو گویا کہ معین بھائی یہاں ایک نقشہ یہ بھی کھینچا گیا ہے کہ جب انسان اپنی قبروں سے قیامت کے دن اٹھے گا تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اسے فکر ہوگی کہ ہم ایک طرف چلیں جہاں اشارہ کیا جا رہا ہے یا جہاں کا حکم ہوگا، اور اٹھتے ہوئے انسان دوڑنا شروع کر دے گا۔ ہم معین بھائی یہ چاہ رہے ہیں کہ الی نصب یوفضون، اس میں کئی تشریح کی گئی ہیں مفسرین کی طرف سے کم دو تشریحات ہم کو ملتی ہیں مفسرین کی طرف سے۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں کفار اور مشرکین مکہ جو ہے وہ اپنے اپنے بتوں کی طرف بہت ہی سرگرمی سے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ میں روانہ ہوتے تھے اور جاتے تھے۔ تو جس طریقے سے وہ اس دنیاوی زندگی میں اپنے بتوں کی طرف بھاگتے تھے، لپکتے تھے، اسی طریقے سے آخرت میں جب وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے یا دوبارہ ان کو زندگی دی جائے گی تو وہ اس بلانے والوں کی طرف دوڑیں گے، لیکن ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی اور چہرے پر جو ہے وہ ذلت چھائی ہوئی ہوں گی۔ ایک تشریح تو یہ ہے، اور دوسری تشریح یہ ہے کہ نصب کی معنی یہاں ایک اس کی لی گئی ہے، ایک نشان کی لی گئی ہے۔ جس طریقے عام طور پر کھیل کود میں ایک نشان رکھا جاتا ہے دوڑنے والوں کے لیے جو ریس کرتے ہیں، اس میں ایک اینڈ لائن ہوتی ہے، تو اس نشان کی معنی لی گئی ہے کہ جب دوبارہ زندگی ملے گی تو تمام انسان جو ہے اس نشان کی طرف جب بلایا جائے گا، ایک مقام ہوگا جہاں ان کو بلایا جائے گا، گول طے کیا جائے گا، ایک گول ہوگا، تو اس مقام تک جو ہے لوگ دوڑے دوڑے ہوئے جائیں گے، لیکن ان کے چہرے اس وقت بہت ہی خوفزدہ ہوں گے اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوں گی اور نظریں نیچی ہوں گی۔ یہ وہی گردن ہے اور یہ جو نظریں ہیں جو آگے محتین کا جو لفظ آیا ہے، بالکل صحیح معنی، وہی میں کہنے جا رہا ہوں۔ اس دنیا میں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتے تھے اور گردن اٹھاتے تھے اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبا دے، لیکن اب ان کا یہ حال ہوگا جب آخرت میں وہ اٹھیں گے تو ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوگی، چہرے پہ ذلت ہوگی، اور کالک جو ہے قرآن مجید میں بعض جگہ پہ اس کے لیے یہ بھی لفظ آیا ہے کہ سیاہی ہوگی، علیہ قطرہ کا لفظ آیا ہے، اور پھر وہ جھکی جھکی نگاہوں سے بہت تیزی سے جو ہے اس مقام تک بھاگیں گے جس مقام پر ان کو بلایا جائے گا۔ موین بھائی آپ نے دو تشریح اس کی نصب کا، لیکن دوسری تشریح کچھ زیادہ دل کو لگتی ہے، دوسری والی تشریح، اس لیے کہ اس میں جو نقشہ کھینچا گیا اس آیت میں کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ڈری ہوئی ہوں گی، چہرے پہ اداسی اور ذلت چھائی ہوں گی، تو بتوں کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتے وقت یہ کیفیت نہیں رہتی۔ جی اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ایک نشان متعین کر دیا جائے، تو نشان متعین جب کر دیا جائے تو انسان جب دوڑتا ہے تو دوڑتے وقت جو ہے جو کیفیت ہوتی ہے، جسے جیتنے کا امکان ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ تازگی رہتی ہے، اور جسے یقین ہوتا ہے کہ اس دوڑ میں ہم ہار ہی جائیں گے، تو اس کے چہرے کا نقشہ کیا رہے گا۔ بالکل
بالکل تو صحیح. تو گویا کہ نصب جو ہے ایک نشان طے کیا جاتا ہے تو انسان دوڑتا ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے لیے خواہی نہ خواہی دوڑتے ہوئے جائیں گے، حالانکہ انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے کال و کرتوتوں کی وجہ سے ان کو سزائیں دی جائیں گی، لیکن اللہ کی طرف سے اس طریقے سے مجبور کیا جائے گا، یعنی سمجھے کہ پورا ذہنی طور سے جسمانی طور سے انسان مجبور ہو کہ اس کے علاوہ کہیں جائے گا ہی نہیں. صحیح. اس سے مولانا ایک اور بات ہم یاد دلا دیں، جیسا کہ وہاں رکوع میں کرنے کا حکم ہوگا اور وہ صحت مند ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے پیٹھوں کو اس طریقے سے جکڑ دے گا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع اور سجود نہیں کر سکیں گے. 29ویں بارے میں ہے ظالمون کا لفظ آیا. جی جس طریقے سے ایمان والے کر پائیں گے. تو یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پورا معاملات اس طریقے سے طے شدہ ہے اور اس طریقے سے ہوں گے. آخری آیت مولانا یہ بہت زیادہ اہم ہے، آخری آیت کا آخری حصہ. جی آخری آیت کا آخری حصہ، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اب آپ اس آیت کو یہ سورہ معارج کی پہلی آیت سے ملا کر پڑھائیں کہ پہلی آیت تھا سأل سائل بعذاب واقع، کہ پوچھنے والے نے پوچھا اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے. للکافرین لیس لہ دافع، اور کافرین سے یہ عذاب دفع کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اسی سے اب اس کو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں بات ختم ہو رہی ہے کہ عذاب واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع نہیں کر سکے گا. اور یہ عذاب کس دن واقع ہوگا؟ جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی آخرت کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ایک حتمی بات ہے اور یقینی بات ہے، اور جس سے ان کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور کوئی ان کو بچا نہیں سکتا. یا پوری صورت مربوط ہو گئی، یہ پوری صورت شروع سے آخر تک جو ہے مربوط ہو گئی. اور یہی اس کلام کا نظم ہے اور اس کا حسن ہے. اور جتنا انسان اللہ کے کلام کو پڑھے گا، سمجھے گا، تو یہ کلام کا جو نظم اور ربط ہے وہ انسان کو سمجھ میں آئے گا. اور پھر انسان یہ بات سوچنے پر سمجھنے پہ مجبور ہوگا کہ یہ کلام ایمان والوں کا تو بہرحال ایمان ہے، لیکن جو نئے نئے ایمان لاتے ہیں، وہ جو قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، تو پھر وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا، یہ ایک ڈیوائن کلام ہے، ایک ڈیوائن اسکرپچر ہے. کیونکہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنا مربوط کلام اور ایسا کلام پیش کر سکے جو قرآن مجید کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے. تو عزیزان گرامی، انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ بات سن رہے ہوں گے اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا. اور رمضان المبارک کی پوری فضیلت اسی لیے ہے، مطلب اس کی فضیلت کا دار و مدار اور اس کی نسبت قرآن مجید سے ہے. جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اس کو بڑا فضیلت والا مہینہ بنایا. اور اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ میں ہم اس کا حق ادا کر سکے، الا یہ کہ ہم قرآن مجید کا حق اس مہینے میں ادا کریں. اس لیے آپ سب لوگوں سے التماس ہے کہ آنے والے رمضان المبارک میں ہم اپنے آپ کو قرآن مجید سے جڑ جائیں اور قرآن مجید سے ایسا گہرا ربط پیدا کرے، دلی اور روحانی ربط پیدا کرے کہ قرآن مجید صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس کو صرف پڑھا جائے اور ایک رمضان میں 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار اس کا ختم کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں سوال کرے گا کہ آپ نے رمضان المبارک میں یا پوری زندگی میں کتنے بار قرآن مجید کو ختم کیا، بلکہ آپ خود اپنے خلاف ایک حجت قائم کریں گے کہ قرآن مجید خود آپ کے خلاف حجت بن کر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اے رب تعالیٰ، اس بندے نے مجھے 100 بار زندگی میں پڑھا، لیکن اس کا ایک لفظ بھی اس نے سمجھا نہیں اور ایک لفظ بھی اس کے سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو قرآن مجید کی حجت ہمارے خلاف قائم ہوگی، اس کا اس وقت ہمارے پاس میں کیا جواب ہوگا؟ تو آپ لوگوں سے یہی التجا ہے کہ اس مرتبہ جب رمضان میں آپ قرآن مجید پڑھیں تو جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، اور جتنا وقت آپ دینا چاہتے اتنا وقت دینا چاہیں تو دیں، لیکن صرف عربی متن نہیں پڑھے. عربی متن کے ساتھ میں آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے سامنے نیٹ کے اوپر اور کتابوں کی شکل میں بہت ساری تفاسیر بہت ساری زبانوں میں موجود ہے.
آپ اپنی توفیق کے مطابق اور آپ کو جیسی بھی سہولت حاصل ہو زیادہ سے زیادہ تفاسیر اور لغات القرآن کی مدد سے قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کا حق ادا ہو، کیونکہ بہرحال قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور بغیر سمجھے ہدایت اس سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ رمضان میں آپ ہمارے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت کا سامان فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔